نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذین عند ربک، بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو رب کے پاس ہوتی ہیں؟ فرشتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے اس کی عبادت سے، سجدے سے، نماز سے، دعا سے تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی عبادت کر بھی لیتے ہیں تو تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یعنی عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عام حالات میں بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ تو گویا عبادت مکمل نہیں جب تک سجدہ نہ ہو۔ اب ایک شخص نماز چھوڑ دے اور کہے میں صرف اللہ ہو کر رہا ہوں، تو اس سے درجہ بلند ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ ان کو کیا بڑائی ہو سکتی، کس بات کی؟ کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، انسان سے افضل ہیں۔ انسان نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم تو پاس پاس رہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جیسے بڑے لوگوں کا تقرب ہوتا ہے، وہ جادوگروں بیچاروں نے بھی کہا تھا، فرعون سے کچھ مطالبہ کیا تو اس نے کہا تھا تمہیں تقرب ملے گا، تو یہ انعام ان کے لیے سب سے بڑا تھا۔ تو کسی بھی ہستی کا اللہ کے قریب ہونا، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی مقام۔ فرمایا کہ وہ ہستیاں یعنی فرشتے جو اللہ کے قریب تر ہیں، وہ کبھی اس بڑائی میں مبتلا ہو کہ ہم تو بس قریب ہیں، عبادت سے انکار نہیں کرتے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہے، فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ جب فرشتوں کو تقرب کے باوجود سجدے اور تسبیح سے انکار نہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کسی انسان کو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، یہاں پر قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی کچھ آیات پر فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقرب فرشتے اگر سجدہ کرتے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہ جھکے ہوئے ہیں تو ہم بھی جھک جائیں گے، ہم بھی مقرب ہونا چاہتے ہیں۔ تو سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نماز پڑھے بغیر ہی اللہ کے قرب کے دعوے ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی ذرا سوچ لیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے قرب اور محبت کی تو بڑی باتیں ہیں، نماز کا شوق کوئی نہیں، نماز دھکے سے ہی پڑھوائی جا رہی ہے، کہلا کے۔ تو یہ کیسی محبت ہے اللہ سے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اس کے قریب ہوں، چاہتا ہے نا؟ تو یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، ایسے جب زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں نا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہ نظر آتی ہے، نہ دکھتی ہے، نہ کچھ، بالکل ایک عجیب کیفیت ہو جاتی۔ تو واقعی یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بالکل پاس آ گئے۔ کبھی امیجن کر کے دیکھا کریں، یعنی کسی اور، یعنی بیٹھ کے بھی بے شک آپ ذکر کریں اللہ کا، کھڑے ہو کے کریں، چل، وہ کیفیت نہیں آتی جو سجدے میں آتی۔ یوں لگتا ہے کہ بس اس کے قریب ہو گئے، قرب کی ایک بالکل مختلف فیلنگ آتی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کو سن کر جب اللہ کے قرب کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو اس کا حل بھی کیا ہے؟ سجدہ کرو۔ سجدہ تلاوت کی دعا آتی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کا ترجمہ ہے سجدہ، سجدہ کیا، وجہیہ، میرے چہرے نے، للذی، اس ذات کے لیے، خلقہ، جس نے اس کو بنایا،
میرا چہرہ جس نے بنایا اسی کے لیے جھک رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. وصورہ، اس کی تصویر اس نے بنائی تھی، یہ صورت اس نے بنائی. وشق، اور شک کی، شک کا مطلب ہوتا ہے نا پھاڑنا. شق سمعہ، اس کے کانوں کا کٹ لگایا. وبصرہ، اور آنکھوں کی جگہ کٹ لگایا. آپ دیکھیں نا، چہرہ ایک ہی چیز تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی کٹ لگا کے کھولا، جوڑ نہیں لگایا. ناک کے کٹ میں جوڑ نہیں لگا ہوا، ایک ہی چیز ہے جو ابھر آئی ہے. آپ دیکھیں یہاں سے ساری. بحولہ وقوتہ، اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ. اس میں ہمارا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے، تو ماں تو نہیں کرتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، احسن ہے. کس طرح بچے کی آنکھیں بنتی ہیں اور کیسے کھل جاتی ہیں، آپ خود سوچیں نا. پہلے تو وہ ایک ہی مزغہ سا ہوتا ہے، بوٹی سی ہوتی ہے، پھر اس کی شیپ بنتی جاتی ہے، پھر بنتے بنتے اس کی آنکھوں کی جگہ بنتی ہے، وہ ذرا ابھرتی ہے، پھر اس میں شک ہوتا ہے، کٹ لگتا ہے اور کھل جاتا ہے. اور ذرا سوچے اگر یہ کٹ لمبا ہو جاتا تو کیا حال ہوتا، اور اگر آدھا ہوتا، تھوڑا ہوتا، پوری طرح آنکھیں نہ کھول پاتے، پھر کیا ہوتا. کتنا ایکوریٹلی برابر کٹ لگایا. کس چیز سے لگایا ہوگا نا، کہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی استرا وغیرہ ہے، کوئی ڈاکٹر کا اوزار کچھ بھی نہیں جاتا. اس اندھیرے میں کون یہ کٹ لگاتا ہے. اور پھر منہ میں بھی کٹ لگایا، تبھی کھلا نا منہ، ورنہ تو وہ ایک ہی لوتھڑا تھا. کس نے اس میں یہ سب کچھ بنا دیا. تو جب آپ سجدہ کریں تو کبھی سوچیں اس بات کو. کبھی نہیں سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے رب نے میرا منہ بنایا ہے، میری سب کچھ، تو جس کے لیے میں جھکی ہوئی ہوں. اسی لیے تو ہمارے سجدوں میں روح ہی نہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس جگہ بھی جا کے ہم دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ جو دل کے صنم ہے، وہ دل میں بت بیٹھے ہو، وہ وہاں بھی نہیں بھولتے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اسی لیے اللہ کی محبت نماز سے ملتی نہیں، نماز کوئی دل نہیں چاہتا، مصیبت کے مارے بس سر سے اتار لیتے ہیں. پڑھیے دعا. سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس دعا کو، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولی، تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں. ان آیات پر سجدہ کرنا لازم ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ واجب ہے، دوسرے کچھ علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے، بعض اسے مستحب سمجھتے ہیں. کر لو تو اچھا، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے، اور جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے، اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا. حتیٰ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ آگے والے شخص کی پیٹھ پہ بھی سجدہ کر لیتا. روایات میں آتا کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا، اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا، جو اونٹوں اور گھوڑوں پر تھے انہوں نے سواریوں پہ ہی کر لیا. اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کر لیتے. اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے، اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے اس لیے جس حال میں بھی انسان ہو، وضو ہو یا نہ ہو، تو بھی جھکا جا سکتا ہے. مثلا امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے
کہ وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی اصل چیز کیا کہ آیت سنے انسان اور جھک جائے. اور اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں آتا ہے فتح الباری میں کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے جاتے، اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو سر جھکا لیتے، خواہ باوضو ہوتے یا نہ ہوتے، قبلہ رخ ہوتے یا نہ ہوتے. سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے. اس میں کوئی سلام نہیں، کوئی اتحیات نہیں، کوئی سورت فاتحہ نہیں اور کچھ بھی نہیں. یعنی آپ سمپلی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے واپس آ جائیں گے. اور سجدے میں یہ دعا پڑھی جائے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا یاد کر لیجئے. اگر یہ یاد نہ ہو تو سمپلی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکتا ہے 3 بار، جیسے آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں. ورنہ مسنون دعا تو یہی ہے. اس بات میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے اور ان آداب کا خیال رکھے جو نماز کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جیسے خواتین ہے تو سر ڈھکا ہوا ہو. لیکن اگر باوضو نہ بھی ہو اور سجدے کی جگہ نہ بھی ہو تو جہاں کہیں آپ سنیں، مثلا کلاس میں آپ نے سنا تو آپ تھوڑا نیچے ہو کے جھک گئے اور آپ نے تسبیحات پڑھ لی اس ڈر سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں، تو یہ بھی کرنا کافی ہوگا. لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ پراپر طریقے سے سجدہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ قرآن پاک پورا کرنے کے بعد اکٹھے کر لیں، لیکن اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت گزری سال پہلے اور اب ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ ذرا اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا نا. جب آیا فوراً کر لیں، اگلی نماز کے ساتھ ہی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے، بس سجدے میں خوب دعا کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. خصوصاً نفل اور سنت نماز میں آپ جتنی چاہیں مسنون دعائیں پڑھیں. یعنی سجدے کے لیے ایک تو وہ مخصوص دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ مسنون دعا ہے، سجدے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں خوب دعا کیا کرو، یعنی کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان بڑا روتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. تو سجدے سے انکار نقصان دہ چیز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں، کوئی ایسا عمل جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ خاموش رہے. اس نے پھر یہ سوال کیا، پھر خاموش رہے. جب اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابو الدرداء سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا. کیا؟ سجدوں کی کثرت. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، مصروف لوگ ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان نماز کے سجدے میں دعا کرے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اردو میں دعا کرنا چاہتا ہے جو نماز کے سجدے میں نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد بھی کبھی کبھار اگر ایسا سجدہ کر کے اپنی اردو، پنجابی، سندھی، جس زبان میں مرضی، انگریزی میں آپ دعا کرنا چاہیں سجدے کی حالت میں تو بھی کیا جا سکتا. انہوں نے لکھا ہے کہ آیت سجدہ ایک دن میں جتنی بار بھی پڑھی جائے کیا اتنی بار ہی سجدہ کیا جائے گا. اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں 3 دفعہ اس کو پڑھ رہی ہوں تو ایک ہی سجدہ ہوگا.
کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. یا جو حافظ بن رہے ہیں اگر وہ حفظ کر رہے ہیں اس آیت کو اور 20 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 20 سجدے تو نہیں، ورنہ تو دن ان کا سجدے میں ہی گزر جائے گا. ہاں؟ اور اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھا پھر آپ کسی اور کام میں لگ گئے، پھر دوبارہ آ کے بیٹھے پھر پڑھا، تو یہ پھر 2 یا 3 ڈفرینٹ ٹائم ہو جائے گا. اگر 7 ٹائمز آپ نے لیسن ایک ہی اسٹریچ میں کر لیا تو ایک سجدہ ہوگا، اور اگر آپ نے 7 ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ کیا تو پھر اگر دل میں پڑھیں گے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیسے سے سنتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اس وقت آپ پھر کر لیجیے. اچھا، اسی طرح یہ کسی نے پوچھا کہ کیا سجدے کی یہ بھی دعا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر؟ میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، اس پر اگر آپ پرکھ لیں تو خود بھی آپ کو معلوم ہو جائے. کیا بتایا تھا؟ قرآن کی آیات سجدے میں نہیں پڑھا کرتے، اس لیے یہ سجدے کی دعا نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال سجدہ شکر کے بارے میں تھا کہ بعض اوقات نماز کے علاوہ بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ سجدہ جائز ہے یا نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کیا جائے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا نفل پڑھ کے اس میں سجدہ کیا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، یا نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے شکرانے کے لیے یا دعا کے لیے وٹ ایور. یا ویسے اصل میں نا سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جب آپ دنیا سے بالکل کٹتے ہیں، ورنہ رکوع میں بھی کچھ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تحیات میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن سجدے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جب کسی بھی مسلمان کو کوئی نعمت ملے یا اس کا کوئی خوف دور ہو یا اس کا کوئی غم دور ہو تو ایسے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے. جبریل علیہ السلام ایک بار یہ پیغام لائے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.